بسم الله الرحمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی ماں اور بہنوں، آج اس مسجد میں اوقاف کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے اس مجلس کا، اس پروگرام کا، وہ یہ ہے کہ شہر رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ جیسے شہر صیام ہے، صوم ہے، ایسے شہر القرآن ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں، رمضان ہی کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ بلکہ قرآن پاک ہی نہیں، واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام کی روایت معجم طبرانی، ابو یعلا، حاکم اور اسی طرح سے اور بہت ساری کتب کے اندر موجود ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل کی ہیں اس سب کے سب رمضان میں نازل کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمایا کہ تورات کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب دیا، صحف ابراہیم نازل کیا، رمضان کی 1 تاریخ گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کیا، 6 رمضان گزر جانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کیا، اسی طرح سے یعنی تقریباً یہ کہا جاتا ہے 13 رمضان گزر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دیا، 18 رمضان گزر جانے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس قرآن کو بھی نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی کا مہینہ منتخب کیا۔ تو گویا کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ ماہ رمضان ہی میں نازل کی گئی ہیں، اسی لیے ماہ قرآن کا بڑا گہرا تعلق ماہ رمضان سے ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں ہمارے سامنے۔ نمبر 1
آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا. جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض قرار دیا جاتا تھا. اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا تو رمضان کی راتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر و برکت کی راتیں بنا دیا. اور ماہ رمضان کی جو راتیں ہوتی ہیں ان میں ایک بہترین عبادت ہمارے لیے مشروع قرار دیا جس کو کہا جاتا ہے صلاۃ تراویح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو قرآن قرار دیا گیا ہے. ابھی آپ حضرات نے تراویح کی نماز پڑھی اور سورہ اعراف آپ تمام حضرات سن رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات شروع سے آخر تک. یہ نماز عشاء میں آپ نے شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے تک آپ حضرات سن رہے تھے. یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے دیکھیں کتنے لمبی کتنے طویل کتنے ٹائم تک آپ پڑھا کرتے ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس انسان نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے روزے کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس انسان نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا 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 یعنی اس نے نماز تراویح پڑھی قرات سنی قرآن پڑھی قرآن کی تلاوت کیا تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس انسان نے ماہ رمضان کا قیام کیا تو اس قیام رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی راتوں میں قرآن کی تلاوت نماز میں پڑھنا عام حالات میں قرآن کو پڑھنا تلاوت کرنا مطالعہ کرنا اس کو مسنون قرار دیتے ہوئے اس کی بڑی رغبت دلائی. دیکھیں ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور رمضان دونوں کو ساتھ شروع کیا ہے. نمبر 2 قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک روزے دار کو جب اللہ رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا تو جہاں روزہ سفارش کرتا ہوا آئے گا روزے کے ساتھ ساتھ وہاں تلاوت قرآن یہ ہم اور آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو قرآن بھی قیامت کے دن سفارش کرتے ہوئے آئے گا. مسند احمد بن حنبل اور سنن کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یجیء الصیام یوم القیامت. لوگوں جب قیامت کے دن انسان اللہ رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا تو یجیء الصیام والقرآن اللہ روزہ بھی آئے گا اور قرآن بھی. آپ کے سینکڑوں اعمال ہیں لیکن اس وقت روزے کے ساتھ جو چیز سفارش کرنے کے لیے آ رہی ہے وہ کیا ہے قرآن. گویا کہ رمضان کے سے بڑا گہرا تعلق اور ربط اللہ نے کس سے جوڑ رکھا ہے قرآن پاک کا. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ آ گیا اور آنے کے بعد رب العالمین سے کہے گا یا ربی انا الصیام انی منعتہ عن الطعام والشہوات بالنہار. اے اللہ میں روزہ ہوں. یہ بندہ جو حساب کتاب کے لیے کھڑا ہے یہ جو رمضان میں روزہ رکھتا رہا میں وہی اس کا روزہ ہوں آپ کی بہترین عبادت. اور انی منعتہ عن الطعام والشہوات بالنہار. اور اے اللہ یہ تیرا بندہ جو کھڑا ہوا ہے ہم نے رمضان کے مہینے میں دن بھر ہم نے اس کو کھانے پینے اور ہر خواہش پوری کرنے سے ہم نے اس کو منع کر رکھا تھا. کھانا موجود ہے لیکن میں نے کھانے سے روک رکھا تھا. پانی کی شدید ضرورت تھی ہم نے پانی
پانی پینے سے اسے روک رکھا تھا، ہر قسم کی شہوات سے میں نے اس کو روک رکھا تھا، فشفعنی فی، اللہ اس لیے میں سفارش کرتا ہوں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان کا روزہ جیسے اپنی بات مکمل کیا، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، ادھر جو قرآن کھڑا تھا قرآن نے کہا الہ العالمین میں قرآن ہوں، انی منعتہ عن النوم باللیل، دن بھر روزے نے کھانے پینے سے روک رکھا تھا تو میں نے رات بھر اس کو آرام کرنے اور سونے سے روک رکھتا تھا، یہ مجھے سنتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، مجھے میرے اوپر غور فکر کرتا رہا، تراویح میں کھڑا ہو گیا امام پڑھتا جا رہا ہے، ہم نے اس کی ٹانگیں اس کو دکھائی ہیں، نیند ہم نے اس کی ختم کر دی تھی، ہم نے ہر قسم کے آرام اور راحت و نیند سے اے اللہ میں نے اس کو رات بھر منع کر رکھا تھا، فشفعنی فی، اس لیے میں سفارش کرتا ہوں اللہ میری سفارش کو قبول، اس کے حق میں قبول کر لے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب روزے اور تلاوت قرآن دونوں نے سفارش کیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں عبادتوں کی یعنی ایک تو تلاوت قرآن اور دوسرے ماہ رمضان کے روزے، ان دونوں عبادتوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ ہمارا قرآن سننا، رمضان میں قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، جو اس پر ہم غور فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمام بھائیوں کے حق میں سفارش کا ذریعہ بنا دے۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام کے اسوے سے دیکھیے قرآن پاک اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کا گہرا تعلق۔ نبی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض قرار دیا، دن بھر آپ روزہ رکھتے تھے، نبی علیہ السلام روزہ رکھتے، اور رمضان کی پہلی ہی رات سے جبرائیل امین نازل ہوتے، فیدارسہ القرآن، رات بھر نبی علیہ السلام روزہ رکھتے اور دن بھر روزہ رکھتے اور رات میں جبرائیل امین نازل ہوتے، وذالک فی کل لیلۃ، اور کوئی ایک رات رمضان کی ناگا نہیں ہوتا تھا، رمضان کی تمام راتوں میں نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آتے اور آتے کیا کرنے کے لیے، فیدارسہ القرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روایت کے مطابق نبی علیہ السلام اور جبرائیل امین دونوں کے درمیان قرآن کا دور ہوتا اور یہ صرف ماہ رمضان کے اندر ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آتے، ہر جتنا قرآن نازل ہوا رہتا رمضان کے مہینے میں اس کا دور ہوتا، اور پھر جس سال آپ کی وفات مانی ہونی تھی قرآن مکمل ہوا، برابر نبی علیہ السلام کا 2 دور ہوا۔ اسی لیے نبی ہمیں غور کرنا چاہیے ماہ رمضان کا جو کی تلاوت روزہ جو ہے قرآن پاک کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت جو ہے تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن کیوں ہے کہ اگر تلاوت قرآن کے علاوہ کوئی اس سے افضل عبادت ہوتی تو نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین وہ عمل لے کر کے آتی، لیکن باقاعدہ رمضان بھر پہلی رات سے لے کر کے آخری رات تک برابر نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آتے، سارے اعمال کو ترک کر کے صرف تلاوت قرآن اور قرآن کا دور ہوتا۔ اہل علم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں فرائض کے بعد سب سے بڑی جو عبادت ہے دوستو تلاوت قرآن ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سننا اور قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سیکھنا، یہ سارے اعمال جو ہیں بہترین قسم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہم تمام ساتھیوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی۔ اسی لیے صحابہ کرام، ہمارے اسلاف،
ہم تابعین، یہ حضرات ماہ رمضان میں سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے روزے کے بعد تلاوت قرآن کا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے امام جن کے پاس ہزاروں طالب علم پڑھنے کے لیے آتے تھے، ان کے متعلق آتا ہے ماہ رمضان میں اپنے سارے دروس بند کر دیتے اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسلاف بڑی کثرت سے رات بھر جگ کر کے ماہ رمضان کی راتوں میں تلاوت کیا کرتے، یہ بہترین اعمال میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی تلاوت کی بڑی فضیلت بیان کی۔ جو لوگ رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان رات میں اس کو کوئی ٹینشن نہیں رہتا، نہ دکان کا، نہ کاروبار کا، نہ کسٹمر کے آنے کا، نہ کسٹمر کے آنے کا، نہ کسٹمر کے جانے کا، کوئی ٹینشن نہیں اور نہ کوئی بات چیت کرنے والا۔ رات کی تنہائی میں انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو جتنی دلچسپی اور دل لگی اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، اتنا غالباً کسی اور وقت جو ہے قرآن پڑھنے اور سننے میں انسان کو مزہ نہیں آتا، نہ وہ خشوع و خضوع پیدا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کو کی تلاوت کی بڑی اہمیت بتائی گئی۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں، یہاں لفظ جو یتلون آیا ہے اس کے معنی آتے ہیں استمرار، یعنی رمضان میں تو بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ بھی سال بھر وہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ رمضان میں قرآن پڑھ لیا گیا اور پھر لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔ کیوں؟ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے ایک ختم قرآن ضروری ہے، ایک ختم وہ کر لیتے ہیں، پھر رمضان میں بھی چھٹی کر لیے، اب اس کے بعد قرآن نہیں کھولتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک قرآن ختم کر لیا بس کافی ہے، اور اکثر لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ رمضان میں قرآن پڑھ لیا پھر 11 مہینے کے لیے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے اعمال میں کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو لوگ برابر اللہ تعالی کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں، واقاموا الصلاة، نماز قائم کرتے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ 3 عمل کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، نماز پڑھنا اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ 2 بہترین اعمال ہیں۔ لیکن ان دونوں عملوں سے پہلے اللہ رب العالمین نے یتلون کتاب اللہ بیان کیا ہے، قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو 3 نیکیوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2 واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 ومما رزقناہم سرا وعلانیہ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اللہ رب العالمین کی دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر اور پوشیدہ رکھ کر کے بھی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا یرجون تجارۃ لن تبور، جن لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کیا، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، انہوں نے ایسی تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے جس میں کوئی خسارہ اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ بشارت سنا رہے ہیں۔ یہ اعمال اس لیے اللہ نے ان کو کرنے کا حکم دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ دے دینے کے بعد ویزیدہم من فضلہ، اپنے فضل و کرم سے مزید اجر و ثواب ان کو عطا کر دے۔ تو یہ بہت بہترین تجارت ہے۔ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیں برابر تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا
چاہیے. رمضان گیا لیکن رمضان کا روزہ چلا گیا ہے. تلاوت قرآن اور نفلی روزے برابر باقی ہیں. ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اور تلاوت قرآن کی کتنی فضیلت, کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم کی, صرف یہی ایک حدیث انسان اگر سامنے رکھ لے تو اسے اندازہ لگ جائے کہ تلاوت قرآن کتنا بڑا عمل ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, اے لوگو الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ, اے لوگوں سب سے اعلیٰ درجے کے فرشتے جو ہیں ملائکۃ المقربون, جو اللہ تعالی کے پیغام کو اللہ سے لیتے ہیں, امانت داری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں. اتنے بڑے ذمہ دار, اتنی بڑے اعمال کرنے والے جو فرشتے ہیں, الماہر بالقرآن, جو انسان قرآن کا ماہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان فرشتوں کے درجے میں رکھ دیتے ہیں. وہ بھی عام فرشتے نہیں, مع السفرۃ الکرام بررہ, جو اعلیٰ درجے کے بڑے ٹاپ کے فرشتے ہیں, جو اللہ کے پیغام کو اللہ سے لیتے ہیں اور اللہ کے نبیوں تک لا کر کے پہنچاتے ہیں, پھر اللہ کے انبیاء جو ہیں اللہ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں. یہ اعلیٰ درجے کے جو فرشتے ہیں, ان کے درجے میں ان کے ساتھ اللہ کن کو رکھے گا, الماہر بالقرآن, جو قرآن میں ماہر ہو. ماہر ہونے کا مطلب پڑھنا اچھی طرح سے جانتا ہے, سیکھتا ہے, پڑھانے میں ماہر ہے, پڑھنے میں ماہر ہے, سمجھنے میں ماہر ہے, خود بھی پڑھتا ہے, غیروں کو پڑھاتا ہے, غیروں کو سمجھاتا ہے. قرآن پاک میں جو مہارت حاصل کر لے اللہ تعالیٰ اس کو کرام بررہ جو فرشتے ان کے ساتھ رکھتا ہے. اب اس کے کئی معنی بیان کیے گئے. ان فرشتوں کے ساتھ رکھنے کا معنی, ایک معنی تو دوستو یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو اس فضیلت کا مستحق بنا دے. بننا چاہتے ہیں لیکن صرف رمضان میں تلاوت کریں تو کیسے بنے گی؟ تو خوب پڑھتے رہیں گے تب نہ روانگی آئے گی. کثرت سے قرآن پاک پڑھیں. قرآن پاک میں ماہر اگر آپ بن گئے, کن فرشتوں کے ساتھ؟ وہ فرشتے جو اللہ کے پیغام کو اللہ سے لیتے ہیں, ہدایت کی باتیں اور اللہ کے نبیوں کو پہنچاتے ہیں, ان کے درجے میں اللہ رکھے گا. کیوں؟ جو انسان قرآن پاک کا ماہر ہوا, قرآن پاک پڑھنے میں, سمجھنے میں, پڑھانے میں, معلومات میں, قرات میں, تجوید میں جو ماہر ہوا, جیسے فرشتوں نے اللہ کا پیغام لیا, اللہ کے نبی تک پہنچایا, ایسے ہی قرآن کے ماہرین جو ہوتے ہیں اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں کو مسجدوں میں, گھروں میں, مدرسوں میں, دروس میں, خطبات میں, مساجد میں, پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کر کے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے. فرشتے تو لائے چھٹی ان کی, لیکن اس امت کے علماء, اس امت کے حفاظ, اس امت کے قراء جو ہیں, جو قرآن کے ماہر ہوتے ہیں, وہ قرآن زندگی بھر لیتے ہیں, قرآن اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. گویا کہ دونوں کا کام ایک ہوا, فرشتوں کا کام اور ماہر قرآن دونوں کا کام ایک ہوا. فرشتوں نے کیا کیا؟ اللہ کے پیغام کو اللہ سے لیا, امانت داری کے ساتھ اللہ کے نبی کو پہنچایا. لیکن قرآن کا ماہر, حافظ, عالم, قاری, معلم, یہ جو ہے ایسا نہیں کہ نبی کو پہنچائے چلے گئے, یہ تو دن رات ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتے رہیں. جو فرشتے قرآن لے کر کے آئے تھے وہ قرآن اللہ کے بندوں کو برابر یہ پہنچاتے رہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ ایک رکھا ہے میرے بھائیوں. اور دوسرا معنی یہ اللہ اکبر کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے جو ماہر ہوتے ہیں, ماہر ہونے کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھنے میں ماہر, سمجھنے میں ماہر, پڑھانے میں ماہر, تجوید میں ماہر, ایک دوسرے کے تعلیم دینے میں جو مہارت رکھتے ہیں, جن کو قرآن میں یہ مہارت حاصل ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ ان کو کس کے ساتھ رکھیں گے قیامت کے دن؟
جو اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں ان کی ملاقات ان اعلیٰ درجے کے فرشتوں سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں. تو گویا کہ ایسے ماہرین بالقرآن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن بڑا تقرب حاصل ہوگا. یہ قرآن کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. ہمیں حدیث یاد آئی، اللہ اکبر. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان، امام ابن خزیمہ، امام بیہقی اور اسی طرح سے بہت سارے اہل علم نے نقل کیا. حدیث کے راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو قرآن پاک کے سب کے متعلق ہماری بہت ساری ذمہ داریاں واضح ہو جائیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ بھائی جہاد میں جانا ہے، اپنا اپنا نام لکھائیں. سارے لوگوں نے اپنا اپنا نام لکھا دیا جہاد میں. مجاہدین تیار ہو گئے. جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لکھ لیا، لوگوں سے فرمایا آپ لوگ ابھی جائیں، جس دن روانہ کرنا ہوگا فوج اس دن ہم آپ لوگوں کو بلائیں گے. آخر وہ گھڑی آ گئی کہ جس دن نبی علیہ السلام نے بھیجنے کا ارادہ کیا، سارے لوگوں کو بلایا گیا. جب سینکڑوں کے تعداد میں اکٹھا ہو گئے تو فاستقرأہم، نبی علیہ السلام نے سب سے قرآن سننا شروع کیا. آپ سنائیں، ہر ایک سے قرآن سننا شروع کیا. اب لوگ بڑے پریشان، روانہ کرنے کے پہلے یہاں باقاعدہ قرآن سنا جا رہا ہے، سب لوگ سناؤ. ایک نے سنایا اتنی صورتیں، دوسرے نے سنایا، تیسرے نے سنا، حتی اتا علی احدثہم سنن، یہاں تک کہ پورے جانے والے مجاہدین میں باری اس شخص کی آئی جو سب سے غریب، سب سے چھوٹا خاندان اور سب سے کم عمر کا تھا، جس کی کوئی ویلو معاشرے میں نہیں تھی. سب سے غریب، سب سے چھوٹے خاندان کا اور سب سے عمر میں بھی چھوٹا، ہر آدمی اس کو ڈانٹتا رہے. اس کی باری آئی، ہاں بیٹے تم کو کیا یاد ہے؟ یا رسول اللہ حفظ تو سورت قضا و قضا و قضا، انہوں نے جتنا سنایا وہ بھی ہم کو یاد ہے، انہوں نے جتنا سنایا وہ بھی میں نے حفظ کر رکھی ہے، اور انہوں نے جتنا سنایا وہ بھی، یہ ساری صورتیں تو یاد ہیں. وَأَحْفَظُ سُورَةَ الْبَقَرَةَ، اور میں نے سورۃ البقرہ بھی یاد کر لی ہے. اللہ اکبر. جیسے اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ فلاں صورتیں تو ہم نے یاد ہی کر لی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ البقرہ بھی یاد کر ڈالی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سورۃ البقرہ یاد ہے؟ بھلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا فاذهب فانت امیرهم، جاؤ اگر تم نے سورۃ البقرہ یاد کر لی ہے تو اس پورے قافلے کا سپہ سالار اور امیر تمہیں کو مقرر کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے جیسے اس غریب، سب سے چھوٹا انسان، سب سے چھوٹا تھا نا، سب سے غریب، سب سے چھوٹے خاندان کا اور سب سے چھوٹی عمر کا، جب امیر بن گیا تو ایک صاحب تھے ذرا حسب نسب ذات برادری سے ذرا اونچے سمجھے رہتے، وہ کھڑے ہو گئے. سبوں نے تو بہت پسند کیا، بہت خوش ہو گئے، لیکن ان کو بڑا ناگوار گزرا. کیوں؟ ان کے اندر بے پناہ. یا رسول اللہ کون سا بڑا کمال کر ڈالا اس نے سورۃ البقرہ یاد کر کے. ہم بھی یاد کر لیتے اور یاد کرنا شروع کیا تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں یاد کیا، اخشا خشیت اللہ اقوم بہ، ہم اس کو یاد نہیں رکھ سکیں گے اسی لیے میں نے قصدن چھوڑ دیا، ورنہ میں بھی یاد کر لیتا. اللہ رسول نے فرمایا یاد تو نہیں کر سکے نا تم، جو تم نے سوچا ہمت ہاری، اس نے نہیں ہمت ہاری. اس موقع پر لوگوں نبی علیہ السلام نے قرآن کے متعلق 4 تعلیم دی تھی. 4 چیزیں بڑی ہیں، میں ان کو یاد رکھو. نمبر 1 آپ نے فرمایا اے لوگوں یہ قرآن پاک ہے، تعلموہ. 4 چیزیں. کتنے پیغام دیے؟ 4. یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں، ہماری ذمہ داری ہے یہ قرآن کے متعلق. آپ نے فرمایا یہ 3 یاد رکھو، تعلموہ. نمبر 2 وقرؤوہ. نمبر 3 واقرؤوہ. نمبر 4 وارقدوا بہ. یہ 4 تعلیمات اس دن اللہ کے رسول نے دی.
جب وہ شخص کھڑا ہوا میں بھی پڑھ سکتا تھا، ہم بھی یہ سورۃ البقرہ یاد کر سکتے تھے، اپنی بڑی بہادری اور کمال ظاہر کرنے لگا لیکن بغیر کیے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو یہ قرآن ہے، اس قرآن کے متعلق 4 ذمہ داریاں امت کے لوگوں ہیں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور ہر مسلمان کی قرآن پاک کے متعلق یہ 4 ذمہ داری ہے۔ نمبر 1 تعلموہ، نمبر 2 وقرؤوہ، نمبر 3 واقرؤوہ، اور نمبر 4 ورقدوا بہ۔ کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 پہلی ذمہ داری تعلموہ، اس کو سیکھو، اس کو سیکھو، سیکھو اور سکھاؤ۔ قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے کیا مطلب؟ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدثنی، مجھ کو ان لوگوں نے بتایا جو اللہ کے رسول سے قرآن سیکھے تھے۔ اللہ اکبر، بیان کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کو ان لوگوں نے بتایا، ہم سے بیان کیا جو نبی سے قرآن سیکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم لوگوں کو قرآن سکھاتے تو سبق میں 10 آیتیں ملتی تھیں۔ کتنی بھائی؟ 10۔ وَلَمْ نَأْخُذْ الْعَشْرَ الْآخَرَ، اور اگلی 10 آیتوں کا سبق ہمیں اس وقت تک نہیں ملتا تھا جب تک 10 آیتوں کو حفظ نہ کر لیں، پڑھنا نہ سیکھ لیں، یہاں تک کہ اس کے اندر کیا مسائل اور احکام بیان کیے جا رہے، جب تک وہ نہ ہم سیکھ لیں اگلا 10 آیتوں کا درس ہمیں سبق نہیں ملتا تھا۔ آگئی بات سیکھنے کا مطلب۔ پھر عبداللہ بن مسعود کا قول، کہتے ہم لوگ نبی علیہ السلام سے 10 آیتیں سیکھتے تھے اور 10 آیتوں کا پڑھنا سیکھتے، ان کی تجوید سیکھتے اور ان پر عمل کرنا سیکھتے۔ کیا مطلب؟ ان 10 آیتوں میں کیا بیان کیا گیا ہے، کیا احکام ہے۔ جب وہ سارے 10 آیتوں میں احکام کیا ہیں، جب ساری چیزیں ہم لوگ سن لیتے، یاد کر لیتے تھے، پھر ہمیں اگلے 10 آیتوں کا سبق ملتا تھا۔ تو اب بڑی پیاری بات کیا کہتے ہیں، فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ۔ اے لوگوں، ہم لوگوں نے صرف نبی سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، ہم نے نبی سے قرآن پڑھنا بھی سیکھا اور قرآن پر عمل کرنا بھی سیکھا۔ یہ ہے میرے بھائی سیکھنے کا مطلب۔ کیا مطلب ہے؟ اے لوگوں قرآن سیکھو، یعنی قرآن کا پڑھنا رٹنا ہی نہیں، پڑھنا بھی سیکھو، اس پر عمل کرنا بھی سیکھو۔ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام، اور قرآن میں کیا حلال حرام جائز ناجائز بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی سیکھو۔ تعلموہ، اے لوگوں قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ۔ اور نبی علیہ السلام هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہمارے نبی ماشاء اللہ ویعلمہم الکتاب، کتاب کو سکھاتے تھے۔ سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا معنی، مطلب قرآن کے اندر حلال و حرام کیا بیان کیا گیا ہے اس کا بھی علم ہمیں ہونا چاہیے، اس کی تعلیم۔ اسی لیے اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر ابن خطاب کہتے ہیں میرے والد نے، عمر ابن خطاب نے 12 سال میں سورۃ الفاتحہ سیکھی ہے۔ کتنا وقت لگایا بھائی؟ 12 سال۔ ہم تو ٹیوشن پڑھانے والے مولوی سے کہتے 6 مہینے میں اگر ختم نہ کیا تو پھر یہ کام کریں کوئی دوسرا۔ اللہ اکبر، یہی ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں کہ کتنا پارا۔ اب عمر فاروق کہتے ہیں کہ متعلق کہتے 12 سال ہم نے قرآن پاک صرف سورۃ البقرہ سیکھی، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں 8 سال تو مجھے لگے ہوئے ہیں، 8 سال میں وہ سورۃ البقرہ سیکھی۔ میرے بھائیو، قرآن پاک کا سیکھنا، اور اسی لیے ہمارے اسلاف نے، بات آ گئی تو بتائیں، ہمارے اسلاف نے اسی لیے کوشش کیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر
جس زبان کے آپ ہیں اس زبان میں کر دیں. مقصد یہی تھا کہ یہ فرائض میں سے تھا کہ قرآن پاک سیکھو، قرآن پاک کو سکھاؤ. صرف پڑھنا نہیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے حلت حرمت حلال و حرام جائز ناجائز کا بھی علم ہو. اسی لیے الحمدللہ ہمارے اسلاف نے خاص طور سے اس میں سب سے بڑا کمال ہمارے بر صغیر کو علماء پاک ہند اور بنگلہ دیش کا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نوروں سے بھرے جنہوں نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد میں قرآن کو سیکھو. 4 فرائض میں سے پہلا فریضہ کیا تھا؟ قرآن کو سیکھو. کیسے با کمال شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں. سب اس لیے کہا جاتا ہے عربی میں تو قرآن کی بڑی تفسیریں تھی، الفاظ کے بڑے کی تشریحیں کی گئی تھیں، لیکن عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن کا نہ تفسیر تھی، نہ ترجمہ تھا، نہ اس کا معنی مفہوم تھا. سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ اگر کیا گیا ہے تو فارسی زبان میں. عربی کے بعد سب سے پہلی زبان جس میں قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہے، صرف مقصد یہ تھا کہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ سمجھیں. وہ کس زبان کا ہے؟ فارسی کا. اور ترجمہ کرنے والے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. نام یاد رکھیے گا. 1145 ہجری میں جب حج کر کے لوٹے ہیں تو مسلمانوں کے عقیدے کی ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اتنی بڑی قوم ہماری امت مسلمہ، ہندوستان کے اتنے اربوں خربوں کی تعداد ان کی موجود ہے، لیکن قرآن نہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن قرآن ان کو سمجھ نہیں آتی، سمجھتے نہیں. الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو چونکہ اس وقت اپنے ہاں کی بڑی مشہور زبان جو تھی بلکہ سرکاری زبان تھی فارسی ہی لوگ بولتے تھے، فارسی ہی سمجھتے تھے، فارسی ہی پڑھتے تھے. اس لیے 1155 ہجری میں جب حج کر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کی وفات 1176 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ شروع کیا اور 1155 میں قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کر دیا فارسی زبان میں، اور اس پر حاشیہ چڑھایا مختصر تفسیر کی تاکہ ہر ترجمہ پڑھنے والا سیکھ سکے. اور اس کا نام بھی رکھا فتح الرحمن. ماشاء اللہ نام کیا رکھا؟ فتح الرحمن فی ترجمت و تفسیر القرآن. اور یہ آج بھی فارسی زبان میں موجود ہے لیکن ہم لوگ فارسی زبان سمجھتے نہیں. پھر الحمدللہ انہوں نے جب قرآن پاک کا ترجمہ کیا تو کہتے ہیں ان کے بیٹے کہتے شاہ عبد القادر کہتے ہم نہیں بتا سکتے کہ ہمارے بابا جان نے جب قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں انسانوں نے اپنی عقیدے کی اصلاح کر لیا. ان کو پتہ چل گیا کہ قرآن شرک کس کو کہتا ہے، قرآن کفر کس کو کہتا ہے، قرآن فرض کس کو قرار دیتا ہے، قرآن نے حرام کس چیز کو دیا تھا. کہتے سالوں گزر گئے تھے لیکن بر صغیر کے مسلمانوں نے قرآن تو پڑھا تھا لیکن قرآن سیکھا نہیں تھا. الحمدللہ اس ترجمۃ القرآن نے 1155 سے بے شمار لوگوں کی اصلاح کی. لیکن ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ زبان ہمارے ہاں بر صغیر کی فارسی سے زیادہ اب اردو کی طرف لوگوں کا رخ ہو گیا. اب فارسی لوگ بھولنے لگے، نہ سمجھنے پہ نہیں تھے، اب اردو کا دورہ آیا. تو پھر الحمدللہ ان کے تقریباً 10-12 سال کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اب دوبارہ اردو زبان میں ترجمہ کیا. الحمدللہ میرے بھائیوں یہ اس کو اس لیے میں بتا دے رہا ہوں، ہمارے اسلاف نے اس لیے کوشش کیا تھا کہ لوگ قرآن کو سمجھیں. کیوں؟ اللہ کے رسول نے 4 ذمہ داریاں قرآن کے متعلق ہمیں 4 حکم دیا ہے. ان میں سب سے پہلا حکم کیا؟ تعلمو ہو، اس کو سیکھو اور سکھاؤ. شاہ عبد القادر نے اردو میں ترجمہ کیا. پھر اس کے بعد ان کے بھائی شاہ رفیع الدین نے. یہ سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا کہ اب اردو میں تفسیروں کا سلسلہ شروع کیا جائے. سب سے پہلے مرد مومن
شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے 4 تفسیریں قرآن پاک کی لکھی، اور سب سے بڑی تفسیر تفسیر ثنائی اردو زبان میں یہ پہلی تفسیر ہے جو مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے اس طرح سے امت کے سامنے پیش کیا۔ پھر انہی کے زمانے میں صوبے پنجاب جو اتنے مسلمانوں کی آبادی تھی، پنجابی زبان میں عوام اردو نہیں جانتے تھے، ان کو پنجابی زبان سمجھ میں آتی تھی۔ الحمدللہ ہمارے بعد مشائخ کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے پورے قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی زبان میں کیا۔ پھر الحمدللہ اسی پر سلسلہ رکتا نہیں رہا، برابر چلتا رہا۔ تعلموہ کا فریضہ ہم ادا کرتے رہے، ہمارے اسلاف ادا کرتے رہے، اور امت مسلمہ کو قرآن کے سمجھنے سمجھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے ان کی زبان میں ترجمہ پیش کرتے رہے۔ پھر انگلش میں ہوا، ہندی میں ہوا، اور ابھی جو پچھلا مہینہ تھا مئی کا، الحمدللہ ایک زبان رہ گئی تھی ہند و پاک کے اندر، گجراتی زبان، گجراتی زبان جس میں ابھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ الحمدللہ ابھی پچھلے مہینے کی تقریباً ہم ہندوستان میں تھے، قرآن کانفرنس گجرات کے اندر باقاعدہ ترجمے کے ساتھ ترجمے اجرا کیا گیا، اور ایک چیز کمی تھی کہ اس زبان میں قرآن کا ترجمہ و تفسیر نہیں، الحمدللہ گجراتی زبان میں بھی قرآن کی تفسیر اور قرآن کا ترجمہ ہمارے ساتھیوں نے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ جتنی زبان دنیا میں ہے الحمدللہ آج تقریباً ہر زبان میں قرآن کی تفسیر اور قرآن کا ترجمہ دستیاب ہے، بس بشرطے کہ اس کو سیکھا جائے۔ ایک بات اور بتائیں، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ باتیں ہم اس لیے بتا دے رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت الگ علم ہونا چاہیے، ہر آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو بگڑ جائے گا۔ میرے بھائی بگڑتا نہیں بلکہ قرآن کا ترجمے سے آدمی سدھرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے خاص مقاصد ہیں کہ وہ قرآن کے قریب لوگوں کو جانے نہیں دینا چاہتے، کیوں؟ اپنی دکانداری پر اصل میں فرق آنے لگتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو، سیکھو، جہاں کوئی ڈاؤٹ آئے فوری طور پر کسی عالم کی طرف رجوع کر لو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے تحت میرے بھائیو، بہرحال بتا شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ اور مختصر تفسیر لکھی، بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا، یعنی بابا سے مراد شاہ ولی اللہ، ہم نے اپنے والد محترم کا ترجمہ قرآن جب چھپا تو لوگوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، علماء نے فتویٰ دے دیا کہ واجب القتل ہوگا چونکہ اس نے قرآن کا ترجمہ کیا۔ بڑے مسائل کھڑے کر دیا ہندوستان کے لوگوں نے، بر صغیر کے مسلمانوں نے۔ لیکن کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑی پیاری بات، کہتے ہیں کوئی کتنا بھی کہے، کوئی کتنا بھی دلائل دے، کوئی کتنا بھی سمجھا ڈالے، کوئی مولوی کتنی بھی اچھی تقریر کر ڈالے، لیکن ہمارے بابا جان نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو قرآن سے جو لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے دنیا میں کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں اسی لیے میں نے سوچا کہ اب لوگ فارسی زبان چھوڑ کر کے اردو کے پیچھے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اردو زبان میں بھی ترجمہ کر دیا۔ الحمدللہ اردو زبان میں ترجمہ ہوا۔ اب ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کے گھروں میں 2 کتابیں ہوتی تھی، کتنی؟ آج تو ایک ہی کتاب ہوتی ہے۔ ہاں کتنی کتابیں ہوتی؟ 2 کتابیں ہوتی تھی، ایک تقویت الایمان اور دوسری کتاب کیا ہوتی تھی؟ موضع القرآن، یعنی اردو کا ترجمہ کیا ہوا شاہ عبد القادر کا۔ یہی 2 کتابیں گھروں میں عورتیں اپنے بچوں کو، خاندان کی عورتیں اکٹھا ہوتی، یہی تقویت الایمان اور یہی موضع القرآن، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھائی جاتی۔ اور اس وقت کے علماء کہتے ہیں لاکھوں انسانوں نے اس قرآن پاک کے اردو ترجمے اور تقویت الایمان نامی کتاب سے لاکھوں انسانوں نے اپنا عقیدہ درست کیا۔ میرے بھائیو پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ تعلم۔ نمبر 2 وَقْرَؤُوهُ، اور صرف ایسا نہیں کہ ہاں غور فکر کرتے رہو، بلکہ اس کو پڑھتے بھی رہنا، پڑھنا بھی، تلاوت۔ پڑھنے کا مطلب
تلاوت بھی کرو. یہیں سے ایک بات اور بتائیں. پہلی چیز کیا تھی؟ قرآن سکھانا. قرآن سکھاؤ. اور دوسری چیز ہے قرآن قراءت کرو. پتہ یہ چل گیا کہ جس طرح سے سمجھنا ضروری ہے ایسے ہی قرآن کی قراءت کرنا بھی ضروری ہے. یہ بات اس لیے بتا دے رہا ہوں، آج ہمارے بر صغیر ہند پاک میں ایک ایسا بھی گروہ پیدا ہو گیا ہے، اگر آپ کو قرآن سمجھنا نہیں آتا تو پڑھنے سے کوئی فائدہ. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا کفریہ نظریہ ہے. سمجھ گئے نا؟ یعنی اگر سمجھ میں آتا ہے تو پڑھو، اگر سمجھ میں نہیں آتا تو تلاوت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یہاں اللہ کے رسول 4 ذمہ داریاں سمجھنا تھے، لیکن اگر سمجھ بھی لیے ہو یا سمجھ نہیں آتی تو تلاوت قرآن مستقل ایک عبادت ہے. اگر ایک لفظ کا ترجمہ قرآن کا آپ کو نہیں آتا پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنا قرات کرنا سیکھتے ہیں تو ایک حرف پر 10 نیکیاں پھر بھی آپ کو ملیں گی. کیوں؟ کوئی ضروری نہیں کہ امت کا ہر انسان قرآن کو سمجھے. کوشش کرنی چاہیے، لیکن اتنا بڑا عمل یہ ہے کہ ہر آدمی سمجھنے سے شاید سمجھنے کے لیے ٹائم نہ نکالے. تو وَقْرَؤُوهُ قرآن کی قرات کرنا. اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اے لوگوں خوب قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، قرآن کا پڑھنا سیکھو، چونکہ قیامت کے دن قرآن سفارش کرتا ہوا آئے گا. یہ ایک بہترین عمل ہو گیا. تیسری چیز میرے بھائیو وَأَقْرِئُوهُ، اور جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. آ رہی بات سمجھے؟ بہت سارے لوگ ہیں، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا نقص ہے. آج کچھ لوگ انگلش میڈیم سے یا ہندی میڈیم سے پتہ نہیں کتنے میڈیم چلے میڈیا بن گیا. اب میڈیم رہ ہی نہیں گیا، میڈیا بن گیا. میرے بھائیو یاد رکھو کتنے ایسے لوگ ہیں نہیں ہم تو عربی ہندی میں لکھا رہتا تب میں قرآن، یعنی الحمدللہ رب العالمین دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، ہندی میں لکھ دو تو باقاعدہ وہ پڑھنا آتا ہے. کچھ لوگوں سے کہو یہ دعا ہے، نہیں ہم انگلش میں لکھیں گے. یاد رکھنا عربی تلفظ جو ہے وہ دنیا میں کسی زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ عربی تلفظ جو ہے سا ہے، سین ہے، صاد ہے، لیکن انگلش میں اور ہندی میں سب کیسے تلفظ کریں گے؟ کیسے تلفظ کریں گے؟ ہے کوئی تک تم انگلش میں کتنا ہے؟ صرف ایک لفظ ایس ہے نا. وہی صاد کے لیے بھی، وہی سین کے لیے بھی، وہی فلاں کے لیے کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے بہت بڑا یہ جرم ہے. تم اتنی زندگی انگلش میڈیم یا ہندی میڈیم سے گزار دیے کہ قرآن دیکھ کر کے قرات کرنا بھی عربی زبان میں تم کو نہیں آتا، دعائیں تم عربی زبان میں نہیں یاد کر سکتے. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو ہمارے قرآن سے اعراض کرے گا ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے اور دنیا میں اس کی زندگی کو بہت تنگ کر دیں گے. اور ایک دوسری آیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، من اعرض عنہ، جس نے قرآن پاک سے اعراض کیا فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. سیکھنے کا بھی ٹائم نہیں کہ عربی زبان میں قرآن کی تلاوت کر سکے. تلاوت بھی کرنا ہے تو انگلش زبان میں، ہندی زبان میں، عربی زبان کو قرآن دیکھ کر کے پڑھ نہیں سکتا. اتنا بڑا اعراض قرآن سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری کتاب سے اعراض کیا سیکھنا بھی اس کو نہ، سیکھنے کی بھی توفیق نہ ملی. فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. تو قیامت کے دن بہت بڑا گناہوں کا بوجھ لے کر کے آئے گا. اس لیے جہاں ساری چیزوں کا آپ نے ٹائم نکالا ہے کم سے کم عربی زبان میں قرآن کا پڑھنا سیکھ لو. یہ ہے میرے بھائی تیسری چیز وَأَقْرِئُوهُ. 3 چیزیں ہو گئی. پہلی چیز تعلموه، نمبر 2 وَقْرِئُوهُ، اور نمبر 3 وَأَقْرِئُوهُ، نمبر 4 اللہ اکبر. اور اس بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی
قرآن کا سیکھنا اور قرآن سکھانا. کوشش کرو آپ کے ساتھیوں میں، رشتہ داروں میں، گھر میں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ذرا قرآن ان کو سکھاؤ. اور ایک گھر کا ذمہ دار اگر دیکھ لینا، ابھی ہمارے بعض ایک خاندان پاکستان میں ہے، اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہرا بھرا رکھے، صوبے پنجاب میں ہیں، ان کے یہاں جتنی بہویں آنی چاہیے سب حافظ قرآن. حافظ قرآن سے نیچے ان کے ہاں کوئی بہو نہیں، سب حافظ، بیٹیاں حافظ، بیوی حافظ، تو بہویں حافظ. ایک بہو ایسی آ گئی جو حافظہ نہیں تھی، تو آخر کار اس کو بھی سسرال میں آنے کے بعد اس کو حفظ کرنا ہی پڑا. آج وہ بھی حافظہ بنی ہوئی ہے. ایک گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ فکر کریں کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا. فکر کریں، اگر نہیں کریں گے تو قیامت کی ان کی بھی پکڑ ہوگی. اور قرآن کا سیکھنا سکھانا کتنا بہترین عمل اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، اس لیے قرآن سیکھو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خیرکم من روایت کیا اللہ کے رسول سے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگ تمہیں سب سے اچھا مسلمانوں ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. حضرت ابو عبد الرحمن السلمی کوفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے 40 سال قرآن پڑھا. کتنا بھائی؟ 40 سال. لوگوں نے کہا حضرت ارے اتنے دن، کہا واللہ ما اجلسنی فی ھذا المقام الا ھذا الحدیث، اللہ کے رسول کی حدیث جو میں نے پڑھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگوں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. اسی حدیث کے اجر و ثواب کے لالچ نے مجھے 40 سال یہاں بیٹھ کر کے بغیر کسی تنخواہ کے قرآن پڑھانے پر مجبور کیا. کتنے سال؟ ہم کتنا وقت لگاتے ہیں کسی کے پیچھے. اور ذرا سنو، اللہ ان بزرگوں قبر کو نوروں سے بھرے. یہ مسجد ہی میں رہتے رہے، بیمار پڑ گئے، کافی تکلیف ہوئی، لوگ ملنے ملانے کے لیے آئے بڑھاپے میں. 40 سال تو وہاں بیٹھ کر کے پڑھائے، جس کے پہلے سیکھنے میں کتنا ٹائم لگایا ہوگا. 40 سال تو صرف ایک مسجد، کوفہ کی بڑی مسجد میں بیٹھ کر کے انہوں نے قرآن کی تعلیم دی. بیمار پڑ گئے بڑھاپے میں، لیکن مسجد نہیں چھوڑتے. یہ والسابقون السابقون اولئک مقربون اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہتے. اللہ اکبر. مرض الموت میں ہے، لوگ ملنے کے لیے آئے، مسجد کے اندر چٹائی پر پڑے ہوئے ہیں، گھر جانے کے لیے تیار نہیں. لوگوں نے مشورہ دیا یا ابا عبد الرحمن لو تحولت الى فراشک لکان احسن، اللہ کے بندے کیوں یہاں پڑے ہو، اس سے تو کہیں اچھا ہے اپنے گھر چلے جاتے، بستر پر رہتے. کہنے لگے کہ واللہ ما احب، میں نہیں چاہتا کہ مسجد میں جاؤں. کہا کیوں؟ کہا کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے، ہم نے صحابہ سے حدیثیں سنی ہیں. کیا سنی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزال الرجل فی الصلاۃ ما کان فی مصلاہ ینتظر الصلاۃ. کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں، 2 حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں کو جب سے میں نے سن لیا اب مسجد چھوڑنے کا دل نہیں کہتا. لوگوں نے کہا کیا؟ کہنے لگے اس بڑھاپے میں ہوں، کمزور ہوں، بستر پر پڑا ہوا ہوں، بستر نصیب نہیں ہے، اسی مسجد کے چٹائی پر پڑا ہوں، لیکن چھوڑ کر کے گھر جانے کا بستر پر، چارپائی پر، گدے پر سونے کا دل نہیں چاہتا. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے صحابہ سے 2 حدیثیں سنی ہیں، اگر وہ حدیثیں اگر گھر گیا تو شاید دونوں حدیثوں کی فضیلت سے محروم ہو جاؤں. لوگوں نے کہا کون سی حدیث؟ کہا پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الرجل فی صلاۃ ما کان فی مصلاہ ینتظر الصلاۃ. آدمی نماز پڑھتا ہے وہ تو نمازی ہے ہی ہے، لیکن نماز جہاں پڑھتا ہے نماز کی جگہ مصلی اور مسجد میں جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کیا ہو نمازی ہی شمار ہوتا ہے.
اللہ کے بندے گھر چلے گئے، ساری زندگی میں نے یہاں گزاری، عشاء پر مغرب پڑھ لیا، یہی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ چائے پینے کے لیے باہر گئے، نہ قہوہ پینے کے لیے گئے، نہ دوست احباب سے، اور نہ تو چلو تھوڑی دیر نیوز سن کر کے آ جائے، سمجھ گئے نا؟ نہیں، اسی مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں تاکہ مغرب کے بعد عشاء تک جو انتظار کرتا ہوں وہ بھی ہم نمازی میں شمار ہو، نماز کا ثواب مجھے مل جائے۔ اگر گھر چلا گیا تو اس فضیلت سے محروم۔ نمبر 2، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ۔ دوسری حدیث میں نے یہ سنی ہے کہ آدمی جب مسجد میں کہیں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سر رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ یہ بندہ جو یہاں بیٹھا نماز میں انتظار کر رہا ہے، اللہ اس کی سارے گناہوں کی مغفرت کر دینا اور اپنی رحمتوں کا دروازہ اس پر کھول دینا۔ تو اللہ کے بندوں میں سوچتا ہوں اگر اس بڑھاپے میں گھر جا کر کے بیٹھ گیا تو اس فضیلت اور اجر و ثواب سے میں محفوظ رہ جاؤں گا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں اسی جگہ چٹائی پر پڑا رہوں، اللہ کے ہاں نماز کا انتظار کرتے ہوئے نمازیوں میں شمار ہوں، اور رحمت کے فرشتے دعائیں کرتے رہے، ملک الموت اسی حالت میں ہماری روح قبضہ کر لے۔ یہ لالچ تھی، ذوق اور شوق تھا میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب، انسان قرآن کی تلاوت کرے، انسان قرآن کی تلاوت کتنی خیر و برکت کی چیز، دنیا بھی سمر جاتی، آخرت بھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پڑھو اور قرآن لوگوں کو سکھاتے رہو۔ سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، بڑی طویل حدیث بخاری کی، مسلم کے بہت سارے کتب حدیث کی، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کنارے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ لوگوں قرآن پڑھا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، آنے فرمایا یا ابی یہاں آؤ۔ ابی اپنے شاگردوں کے ساتھ پہنچ گئے اللہ کے رسول کے سامنے۔ ابی ابن کون ہے؟ سید القراء، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، قرآن اچھا یاد رکھنے والے، اور سب سے زیادہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے، استاد بھی ہیں، معلم بھی ہیں۔ آنے فرمایا آؤ ادھر آؤ، آ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اے ابی ذرا سنو، یہاں آؤ، ابھی اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب پڑھ کر کے سناؤں۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے قاری قرآن، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہو، اس کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ۔ حضرت ابی نے کہا سمانی یا رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ نام لیا؟ اللہ رسول نے فرمایا ہاں اللہ نے نام لیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث سے بیان کر دی، کہنے لگے یا رسول اگر اللہ نے میرا نام لیا ہے تو آپ ضرور پڑھ کے سنائیں۔ جب اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے شاگردوں سے ایک دن بیان کیا تو کہا تم تو بڑے خوش ہوئے ہوگے۔ کہا کہ بیوقوف خوش نہیں ہوگی اتنی اچھی بشارت پر؟ اللہ فرماتے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک، خوشی کا مقام تھا۔ اور دوسری روایت میں بڑی اہم ہے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا یا ابی، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ امرنی ان اقرئک، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میں سورۃ لم یکن الذین کفروا تم کو سناؤں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ سمانی لک، اللہ نے حکم دیا کہ کسی امتی کو سنائے کہ میرا نام لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب کو نصیب نہیں، اللہ نے تمہارا نام، میرا نام لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابی ان اللہ امرنی باسمک ونسبک فی الملأ الاعلی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نے تمہارا نام لیا اور تمہارے باپ نسب پورے نسب کے ساتھ ہمیں بتایا، اور اللہ ایسا بھی نہیں، اللہ نے تمام ملائکۃ المکرمون کو بتا کے بھیجا کہ ابی ابن کعب فلاں کا بیٹا، فلاں قبیلے، فلاں خاندان کا جو ہے
جبرائیل امین جا رہے ہیں میرا پیغام لے کر کے، اور میں اپنے رسول کو حکم دے رہا ہوں کہ ابی بن کعب کو یہ سورت پڑھ کر کے سنائے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے جس دن جبرائیل امین لم یکن الذین کفروا لے کر کے نازل ہوئے، نبی علیہ السلام نے بلایا ابی بن کعب کو، ابی بن کعب آؤ، اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی ہے اور میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤں۔ ابی بن کعب کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ بک آمنت وعلی یدک اسلمت ومنک تعلمت۔ یا رسول اللہ کیا غضب کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھا، آپ کو رسول مانتا ہوں، وعلی یدک اسلمت، اور آپ ہی کے دست مبارک پر تو میں اسلام لایا، وبک منک تعلمت، اور آج تک جو کچھ میں نے سیکھا آپ سے سیکھا، اور آج آپ، اللہ اکبر، آج آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ ہمیں پڑھ کر کے سنائیں، اور یہ چیز اللہ کے رسول نے فرمایا سب کچھ ہے لیکن میں کیا کروں، آج اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ تم اس کو یاد کرو، پڑھو اور میں تمہیں سناؤں، اور تم پڑھو میں اس کو سنوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی یہ قرآن پاک کے اندر مقام مرتبہ اس شخص کا مقام و مرتبہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے۔ سنیں صحیح مسلم وغیرہ کی روایت، مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہے، بسند صحیح حدیث موجود، نماز عشاء پڑھنے کے لیے گئی ہیں، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز عشاء ادا کی، نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، حضرت عائشہ کے ہاں آپ کی باری تھی، آئے گھر میں بیٹھی ہیں لیکن عائشہ نماز پڑھ کر کے آتی ہی نہیں، مسجد ہی میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئی، مسجد سے آئی ہی نہیں حضرت عائشہ۔ نبی علیہ السلام بہت دیر تک انتظار کیے، عائشہ اب آتی ہوگی، اب عائشہ آتی ہوگی، لیکن آج عائشہ آ ہی نہیں رہی ہیں، بہت تاخیر کی، تو نبی علیہ السلام عائشہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، جیسے اپنے گھر سے باہر قدم نکالا تو دیکھا کہ عائشہ ادھر سے آ رہی ہیں، آپ نے فرمایا یا عائشہ تو این کنتی، عائشہ تم کہاں رہ گئی تھی؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ کر کے فوراً آ رہی تھی، لیکن جیسے 10 قدم چلی ہم نے سنا کہ کوئی انسان قرآن کی آپ کا کوئی شاگرد، آپ کا کوئی ساتھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ ما اسمع، آج تک میں نے اتنے اچھی قرآت اور آپ کسی صحابی کی سے اتنی اچھی آواز والی قرآت آج تک میں نے سنی ہی نہیں تھی، اس کا اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں وہیں کھڑے سننے لگی دور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں کون تھا؟ اللہ کے رسول نام نہیں معلوم کون تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیکھ کے آتا ہوں۔ اللہ کے رسول میں بھی چلوں گی، اسی بہانہ ذرا 2-4 آتے ہیں سننے کو مل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آؤ۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے پہنچ گئے جہاں تلاوت ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام دور کھڑے ہو کے سننے لگے اور میں بھی آپ کے پیچھے بہت دیر تک سنتی رہی، اور وہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور صحابہ کی ایک جماعت سن رہی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کون یہ ہے جو پڑھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں نے بھی آج پہلی مرتبہ سنا، یہ سالم مولا ابو حذیفہ جو ہے نا ان کا یہ غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں سب سے 3rd کلاس کا پیشہ کیا ہے؟ غلامی۔ یہ آزاد بھی نہیں، یہ غلام ہے، سالم نام ہے، ابو حذیفہ جو صحابی ہمارے ان کا یہ غلام ہے، غلام ہے یہ، لیکن اتنی اچھی قرات کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں ابھی اللہ کے رسول نے بس اتنا بتایا کہ وہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے، پھر میں نے دیکھا اللہ کے رسول قبلہ رو تو تھے ہی اور اپنے دونوں ہاتھوں اٹھا کر کے دعا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعل فی امتی ھذا وکما قال صاحب، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ میرے امتیوں میں آپ نے اچھی قرات کرنے والا امتی ہمیں نصیب کیا ہے۔ یہ انسان تلاوت قرآن میں تو کوتاہی اور صرف اگلے رمضان کا ہم انتظار کریں۔ اللہ کے رسول فرمایا قرآن سیکھو، قرآن پڑھو اور قرآن پڑھاؤ۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا بھدک رہا ہے، اچھل رہا ہے، بازو میں ان کا بیٹا سویا ہوا تھا، کہتے ہیں سکت تو فسکنت،
میں خاموش ہو جاتا تو گھوڑا بھی خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، میں پڑھنے لگتا گھوڑا بھی اچھلنے لگتا۔ کہتے تنگ آ گیا، میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، آخر کار میں نے تلاوت روک دی، سلام پھیرا، دیکھا تو کہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ پھر میں آگے بڑھا، باہر دیکھا، میں سوچ رہا تھا کوئی جانور ہوگا، اژدہا، سانپ، بچھو، جس کو دیکھ کے ہمارا گھوڑا بدک رہا تھا، کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو بہت بڑی لائٹوں سے سجایا ایک اعلیٰ درجے کا محل جو ہے اوپر کی طرف اٹھا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو دیکھ لیا یہاں تک حتی توارت انی، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ صبح کیا، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آج ہمارے یہاں ایسا حادثہ ہوا۔ اللہ کے رسول ہنس پڑے، رسول کیا بات ہے؟ عارف میں تلک الملائکۃ دنت لصوتک، تمہیں معلوم نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے تھے، اور تم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کیا، تلک الملائکۃ نظرت لصوتک، وہ رحمت کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت قرآن سننے کے لیے حاضری دیے تھے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے یہاں اتنے گانے باجے، اتنے فلمیں کہ فرشتے ہوں گے بھی تو بھگ جائیں گے بیچارے وہ۔ ہاں، یہ تلاوت قرآن سے محرومی کی لعنت، ذرا سوچو، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، کیوں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے اچھی آواز والے جو صحابی تھے وہ کون تھے؟ اسید ابن حضیر۔ آپ نے فرمایا وہ رحمت کے فرشتے تھے، رحمتیں لے کے نازل ہوئے تو تمہارے پاس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم لو قرأت فاصبحت ينظر الناس الیہم، اللہ کی قسم اگر تم اپنی تلاوت قرآن بند نہ کیے ہوتے اور صبح تک پڑھتے رہتے تو رحمت کے فرشتے ایسے ہی تمہارے گھر پر چھائے ہوتے، اور صبح سارے مدینے طیبہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ یا اسید اقرا، یا اسید اقرا، یا اسید اقرا، اے اسید آج تو فرشتوں کو تلاوت تو قرآن بند کر کے واپس لوٹا دیا تم نے، آئندہ اگر چاہتے ہو کہ رحمت کے فرشتے رحمتیں لے کے تمہارے گھر پر نازل ہوتے رہے تو یہ تلاوت قرآن کا سلسلہ بند نہ کرنا، آئندہ بھی کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، قرآن کے حقوق ہیں تعلموا وقرؤوا واقرؤوا، اللہ اکبر۔ نمبر 4 باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ نمبر 4 وارقدوا بہ، اور تم سو بھی تو قرآن کے ساتھ سو۔ کیسے سو؟ وارقدوا بہ، اور جب تمہیں سونا ہو تو سوتے سوتے بھی تمہارا آخری عمل بھی ہو تو تلاوت قرآن ہو۔ لیکن اب نہیں، ایک ریمونٹ ہاتھ میں ہوگا اور ایک دجال اوپر ٹیبل پر رکھا ہوگا، بٹن دباؤ، بدلتے جاؤ جب تک شیطان نہ سونے کو کہے تب تک وہ ہمارا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ سونے کی دعائیں بھی نہیں پڑھ پاتے، اللہم بسمک اموت واحیا۔ میرے بھائی کو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وارقدوا بہ، کوشش سے کرو کہ سوتے سوتے بھی قرآن پاک کی تلاوت تمہارے یہاں جاری ہو۔ ابن ماجہ کے وارقدوا بہ، سونے آخری وقت تک آخری عمل جو تمہارا ہو کیا ہو؟ تلاوت قرآن ہو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یا معشر التجار، اے تاجرو، ایاجد احدکم اذا رجع من سوقہ ان یقرأ 10 آیات فلہ بکل آیت حسنہ، او کما قال علیہ السلام۔ اے تاجرو، تم واپس پلٹ کر کے جب رات کو گھر میں آ جاتے ہو، سارے دکان کاروبار ختم کر کے گھر میں جب تم آ جاتے ہو، کیا اتنا نہیں ہو سکتا کہ کم سے کم 10 آیتیں تو پڑھ کر کے تم سو جاؤ؟ اللہ اکبر۔ کم سے کم کتنی آیتیں؟ کم سے کم 10 آیتیں تو پڑھ کر کے سو جاؤ، اتنا تو کر سکتے ہو تم۔ اور ہر آیت کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ تم کو
نیکیاں دے گا۔ اللہ اکبر! یہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو قرآن کے ذریعے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام جا رہے تھے، سحر کا وقت تھا، رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول چل رہے تھے اور سحر کا وقت ختم ہو رہا تھا، بالکل اذان فجر میں تھوڑا سا ٹائم باقی تھا۔ نبی علیہ السلام چل رہے تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے تھا۔ ایک جگہ سے آواز آئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آئی، اللہ کے رسول نے جیسے سنا عارف میں لوگوں سنو سنو، وجبت وجبت وجبت، اللہ اکبر! واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ماذا، کیا واجب ہو گئی؟ عارف میں دیکھو رات کی تاریکی میں وہ میرا امتی سورۃ الاخلاص پڑھ رہا ہے، اس سورۃ الاخلاص کو رات میں جو پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کے اس عمل کی برکت سے اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میرے بھائی یہ کب ہمارا یہ واٹس ایپ ختم ہوگا؟ موبائلوں سے کب ہماری جان چھوٹے گی؟ ٹی وی سے کب ہمیں بے رغبتی ہوگی؟ اور یہ جنت حاصل کرنے کے آسان طریقے کب آپ اپنائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے سورہ اخلاص سنی، اللہ کے رسول نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ کہتے ہیں ایک دن اور راستہ پکڑ کے کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق آیا کہ اس اپنے بھائی کو جا کر کے بشارت سنا دوں۔ ارے میاں تم اس وقت سونے کے وقت سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر جنت کو واجب کر دیا، میں بشارت سنا دوں۔ لیکن کہنے کے جب جانے لگا تو میں سوچا کہ کہیں ایسا رہو اللہ کے رسول کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھا لینے بڑی خوش نصیبی ہے۔ کہنے پھر واپس آ گیا کہ اللہ کا رسول اگر میں گیا اس کو بشارت سنانے کے لیے تو اللہ کے رسول کا کھانا پورا ہو جائے گا، تو ہم کھانے میں شراکت سے محروم ہو گئے۔ کہتے ہیں کھانا کا سحر کیے اور جب وہاں یہ بشارت دینے کے لیے تو بھی بیچارہ وہاں سے اٹھ کر کے اپنے گھر جا چکا تھا، یہ نہیں پہچان سکا وہ خوش نصیب کون تھا۔ رات کی تاریکی میں سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے اور رحمت للعالمین اس کے لیے وجبت وجبت کی بشارت جنت سے دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسے اور ہوا، نبی علیہ السلام کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک جگہ سے ایک شخص کہیں رات میں پڑھ رہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غفر ذنبہ۔ اے لوگوں یہ رات کی تاریکی میں جو سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، معلوم ہے اس کی یہ سورہ اخلاص کی قرات تلاوت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، الغفیرہ اللہ نے اس کی بخشش کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کب ہمارے اندر آئے گی؟ صرف رمضان تک نہیں میرے بھائیو، رمضان کے بعد بھی تلاوت قرآن کا سلسلہ قائم رکھو۔ کہتے ہیں اور آگے بڑھا، آگے بڑھا تو ایک گھر سے آواز آ رہی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اللہ رسول ٹھہر گئے، عارف فرمایا ابو ہریرہ سن لو بری من الشرک، رات کی تاریکی میں توحید کا اعلان کر رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون کہہ کر لا اعبد ما تعبدون اعلان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا یہ میرا بندہ شرک سے پاک ہو گیا، خالص توحید اس کے اندر آ چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں کوشش کرو کہ تلاوت قرآن آخری وقت میں بھی، سونے کے وقت بھی، رات میں بھی، ہم خاص طور سے رمضان میں تو کرتے ہی ہے، رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جیسے ماہ رمضان کو خیر و برکت کا موسم بنایا، رات کو بھی ویسے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دن کے ساتھ ساتھ رات سے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے رمضان اور قرآن کو بہت ہی گہرا تعلق سے جوڑ دیا ہے، اسی لیے ہمارے اسلاف قرآن رمضان کو شہر الصبر، شہر القرآن، شہر المعاشات، شہر الصیام سب کہا کرتے تھے، یعنی ایک ناموں میں سے رمضان کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ شہر قرآن۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ ابھی نہیں بتا سکتے، یہاں رمضان میں اور پروگرام ہیں، وہ تاریخ مجھے معلوم نہیں ہے، معلوم ہے آپ لوگ؟ نہیں، جو جمعرات آ رہی ہے یہاں نہیں ہے۔ یہ آپ تمام ساتھیوں کو یہ بتانا مناسب ہے کہ اگلا جمعرات جو ہے، آنے والے جمعرات یہاں نہیں ہے، میرے خیال سے یہاں کسی اور دن ہے۔